بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بڑا بیان اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کا بڑا اتحاد۔ قاضی صاحب نے 8 جج کی خود ہی توہین کروا دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت جو فارم 47 کے تحت وجود میں آئی بلکہ بنائی گئی، تو اس کے فوراً بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، تمام جو جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں، انہوں نے سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیا اور اپنی اپنی طرف سے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ یہ الیکشن دھاندلا زدہ تھے، پاکستان میں ہونے والے الیکشن دھاندلا زدہ تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، وہ تسلیم کر رہی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح کے حالات تھے، جس طرح الیکشن انہوں نے لڑا، اس کے باوجود پاکستانی قوم نے جو ان پہ اعتماد کیا خان صاحب پہ، تو مزے کی بات ہے کہ تمام جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹ پاکستانی قوم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو دیا، لیکن یہ مینڈیٹ چرا لیا گیا، چھین لیا گیا اور چھین کر ان اتحادی جماعتوں کو دے دیا گیا جو پی ڈی ایم، پہلے پی ڈی ایم تھی، اب پی ڈی ایم 2 ہے حکومت، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل نہیں ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو مارز وجود میں آیا اپوزیشن اتحاد، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی، دیگر جماعتوں کو بھی۔ تو آج ان تمام جماعتوں کا اجلاس بیٹھا اسلام آباد میں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، اسد کیسر صاحب شامل تھے، شبلی فراز صاحب شامل تھے، عمر ایوب صاحب شامل تھے، اپنا محمود خان اچکزئی صاحب شامل تھے، جماعت اسلامی شامل تھی، تمام جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تمام کے سربراہان اس میں شامل تھے۔ اس میں اچھی گفتگو ہوئی، اچھی میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد آئندہ بھی اسی طرح کہ آپس میں ملاقاتیں، میٹنگیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا، مل بیٹھنے پر اتفاق ہوا، آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دینے پر اتفاق ہوا۔ یعنی اگر کہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس حکومت کے خلاف ایک ہو گئی ہیں تو یہ کہنا درست رہے گا۔ تو آج بہت بڑا اجلاس بیٹھا جس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ آپ فارم 47 کے تحت حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں مینڈیٹ پاکستانی قوم نے کسی اور کو دیا تھا۔ تو اس سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی تو کانپیں ٹانگ گئی تھیں اسی وقت جب خان صاحب نے یہ پیغام دیا تھا اپنے ورکر ووٹر سپورٹرز کو کہ آپ نے 13 اگست کو نکلنا ہے، ایک جھنڈا پاکستان کا لگانا ہے، دوسرا تحریک انصاف کا۔ تو اس حکومت کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں کہ انہوں نے 13 اگست صبح سے ہی باقاعدہ انٹرنیٹ کو بالکل سلو کر دیا، بلکہ بند ہی کر دیا۔ نہ کوئی فیس بک چل رہی ہے، نہ کہ واٹس ایپ پہ کوئی تصویریں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، کچھ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا۔ دنیا 5G 7G پہ چلی گئی ہے، انہوں نے 4G سے باقاعدہ 0G پہ لے آئے ہیں۔ جس طرح ان کی کارکردگی 0G ہے، اسی طرح یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی 0G پہ لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے کہ پاکستانی تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ نکلیں گے جھنڈے لے کر، سوشل میڈیا ان کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کریں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو انہوں نے پورے ملک میں انٹرنیٹ بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے
خوف کے مارے کے تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، نہ جانے کس طرح کی تحریک کا آغاز ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی شکست اگر کہیں تو تسلیم کر لیا تو یہ کہنا درست رہے گا، جس طرح کا ان پہ خوف طاری ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ 8 عدد جج صاحبان نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے کوٹے والا، اور پھر اس پہ نظر ثانی پہ نظر ثانی یہاں تک کہ الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی پہ چلا گیا۔ پہلے اس نے کون سی درخواست دی تھی کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تحریک انصاف کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس حکومت نے باقاعدہ ایک الیکشن ایکٹ کے متعلق ایک بل، نیا قانون پاس کر دیا کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے پہلے فہرست جمع نہیں کروائی تھی، باقی ان لوگوں نے جماعت میں شامل نہیں ہوئی تھی تحریک انصاف میں، جس نے فہرست جمع نہ وغیرہ وغیرہ کہ ہم اس کا مخصوص نشستیں نہیں دیں گے۔ تو کل پھر ایک نیا قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جونیئر ترین جج صاحبان کو شامل رکھا اپنے بینچ میں، جسٹس افغانی اور جسٹس عقیل عباسی صاحب۔ تو اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ 3 عدد قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، NA 79، NA 81، NA 154 اور ایک PP 134 تھی، 33 تھی۔ تو ان پہ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ بالکل ہائی کورٹ لاہور نے غلط فیصلہ کیا ہے، آئین کے تحت انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ تو بنتی جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون نہیں، اگر ایکسٹینشن دینی ہے قاضی صاحب کو تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس نے دینی ہے، تحریک انصاف نے کدھر سے دینی ہے۔ انہوں نے کلٹی ماری اور دوبارہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے یہ نشستیں ساری نون لیگ کو دے دی۔ کل انہوں نے فیصلہ کیا، حالانکہ اس کے خلاف جو جونیئر ترین جج صاحب تھے انہوں نے بھی خلاف لکھا، 1 نہیں 2 نہیں 23 پیج صفحات پر انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا جو درست تھا۔ انہوں نے فیصلہ ہی سنایا تو فوراً سے پہلے آج ناظرین اکرام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان تمام جن کے حق میں فیصلہ سنایا گیا ان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں، کیونکہ ہم قاضی صاحب کا حکم تو فوراً سے پہلے مانتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے ہیں ان کے، نہ کوئی میٹنگ بٹھائی، نہ کوئی اجلاس بلایا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو 8 عدد جج صاحبان فل کورٹ میں 8 عدد جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مخصوص نشستیں 15 دن کے اندر تحریک انصاف کو دی جائیں، اور جو آزاد امیدوار ہیں 15 دن کے اندر کسی بھی پارٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے کس پارٹی میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو سمجھا ہو کہ یہ فیصلہ ہم نے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن بالکل بھی تسلیم ابھی تک نہیں کیا۔ 1 ماہ کے نزدیک ہو گیا لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ دوسری جانب قاضی صاحب نے فیصلہ کل سنایا، آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ یوں رہا ہے کہ قاضی صاحب خود ہی اپنے 8 عدد جج صاحبان کی توہین کروا رہے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے اپنے 2 عدد جج صاحبان کے وہ جو نوٹ تھے وہ بھی جاری کروائے، اپنے جو نظر ثانی والی نون لیگ کی درخواست تھی اس پہ جو آپ نے منٹس تھے وہ بھی باقاعدہ شیئر کیے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اس پہ بٹھانا چاہیے اجلاس، جو تھا اپنا بینچ وہ تشکیل دینا چاہیے، پارٹی سیاسی پارٹی کا آئینی حق ہے اس کو ہم کیسے چھین سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ابھی تک انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ تسلیم کریں، تو لگ یوں رہا ہے کہ قاضی صاحب خود ہی ان 8 عدد جج صاحبان کی توہین کروا رہے ہیں۔ اب 8 عدد جج صاحبان کو یہ سوچنا پڑے گا، وہ سوچیں گے گہرائی میں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل یہ حکم دے رہے ہیں تو الیکشن کمیشن حکم کی تعمیل کر رہا ہے، ہم حکم دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ماہ کے نزدیک ہو گیا ہے، قریب ہو رہا ہے 1 ماہ کے، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو وہ ضرور سوچیں گے اس پہ۔ اچھا ناظرین اکرام، جنرل ریٹائرڈ جو فیض میر صاحب ہیں ان کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد جو صحافی تھے کس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ یہ تو 9 مئی کے ساتھ جڑ گیا، خان صاحب کے اب گردور کے رات تانگ ہو گئے۔ آج خان صاحب کے وکلاء کے ساتھ ملاقات ہوئی، خان صاحب نے 2 ٹوک پیغام دے دیا کہ اس کا مجھے پتہ تھا، انصار عباسی صاحب نے جو
باقاعدہ ایک خبر دی تھی نا، بریک کی تھی کہ خان صاحب کو 2 ہفتے پہلے ہی پتہ ہے، تو دیکھیں پھر خان صاحب کی سیکیورٹی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ تھا لیکن یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ بہت اچھا پیغام دیا ہے، بہت اچھا بیان دیا خان صاحب نے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ میرے پروفیشنل تعلقات تھے جنرل فیض مید کے ساتھ اس وقت جب وہ DGISI تھے، تو اگر 9 مئی کے حوالے سے جنرل فیض حمید صاحب کو جوڑا جا رہا ہے تو اس پہ تو پھر بہت ہی ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اب کوئی بھی باقی کمی بیشی نہیں رہی، کوئی عذر بہانہ نہیں رہا، اس پہ چاہیے فوراً سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور پاکستانی قوم کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا، کون کون اس میں رول ادا کرتے رہے، کون کون اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تو یہ بہت اچھا خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا، اور فیض حمید صاحب کے ساتھ میرے تعلقات صرف پروفیشنل تھے جب وہ DGISI تھے، اس کے علاوہ میرا کسی قسم کا ان کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے بیان دیا آج۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔